سردار صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ ابراہیمی معاہدے کی بات کر رہے ہیں بار بار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس امن معاہدے کے بعد کیا دوبارہ سے جو امریکہ ہے یا امریکی صدر اس کے اوپر پریشر بڑھا سکتے ہیں اسلامی ممالک کے اوپر کہ وہ ابراہیمی معاہدے کے اندر آئیں، اسے ایکسیپٹ کریں، ایگریمنٹ کریں؟ اس مذاکراتی عمل کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے اچانک ابراہیم اکارڈز کا ذکر کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس یقین کا بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا تھا کہ آج سارے کے سارے شامل ہو گئے، جس میں پاکستان کا نام بھی لے لیا تھا اور بالخصوص سعودی عرب کا. تو سب کو حیرت ہوئی کیونکہ یہ ایجنڈا کا حصہ نہیں تھا اور یعنی کہیں زیر بحث نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ ان کے جو اپنے ساتھی ہیں جو میکسیملسٹ پوزیشن لینا چاہتے ہیں یا جو اسرائیل کے ساتھ بہت قربت رکھتے ہیں، ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈز کروا دو. ابراہیم اکارڈز میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب یا پاکستان جیسے ممالک سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ریاست فلسطین کے مطالبے سے، ایک خود مختار ریاست فلسطین کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں. یہ نہ سعودی عرب کے لیے ممکن ہے، نہ ہمارے لیے ممکن ہے، نہ قطر کے لیے ممکن ہے. تو اس وقت باقی جن ممالک کا انہوں نے ذکر کیا تھا، مثال کے طور پر جو ایجپٹ کا تھا، ان کے ساتھ تعلقات ہیں. جارڈن جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ یا پہلے سے شامل ہے یا اس کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، تو ان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں. لیکن پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ یہ اصرار کرتے رہے، بلکہ سعودی عرب ماضی قریب میں یہ اصرار کر رہا تھا کہ نہ صرف آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہو، بلکہ اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر کی جائے. یعنی یہ تو اشروں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانا ہے، لیکن اب مطالبہ یہ تھا کہ اس کی ٹائم لائن ہونی چاہیے، کب یہ سلسلہ مکمل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ یہ رسک نہیں لیں گے. اس کو وہ اگر چاہتے بھی ہیں تو اسے میرا خیال ہے کہ بیک برنر پہ رکھ کے تو اسے میرینیٹ کرنا چاہیں گے، بجائے اس کے کہ جو ہے اسے جو ہے ایک متنازع مسئلہ بنا دیں. فلسطین اسرائیل کنفلکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ممکنہ طور پہ کہ کیا اس کا سلوشن، کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایز اے سفیر آپ بھی رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل اس کا کیا ہو سکتا ہے، یا مستقبل قریب میں کوئی ہوگا، یا اسی طرح یہ کنفلکٹ جاری رہے گا؟ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کچھ منفی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. پیش رفت یہ ہوئی کہ گزشتہ برس یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ اور اس کے دوران جو ہے، بلکہ جنرل اسمبلی میں جتنے بھی اقوام متحدہ کے 190 ممبرس ہیں، ان میں سے 3/4 نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ بہت بڑی اکثریت ہے. اور دوسری طرف جو اس میں منفی ڈیولپمنٹس تھی وہ یہ تھی کہ اسی دوران اس کے بعد جو ہے تیزی سے اسرائیلی پارلیمنٹ جسے کنیسٹ کہتے ہیں، اس نے قرارداد منظور کی، بلکہ قانون منظور کیا کہ جناب ہم کسی وقت بھی جو ہے مقبوضہ فلسطین کو یا مغربی کنارہ جیسے کہتے ہیں، اس کو ہم اپنی ریاست میں، اسرائیلی ریاست میں ضم کر دیں گے. پھر انہوں نے کیا کہ غزہ کے 70% علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. جو شام ہے اس کی گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. شام کا جو جنوبی علاقہ ہے جہاں دروز لوگ رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کی نظر ہے. اور وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرات سے نیل کے دریاؤں کے درمیان جو بھی علاقہ ہے، یہ اللہ میاں نے یعنی حکم خداوندی سے تورات میں ان کو لکھ کر دے دیا گیا تھا کہ یہ خطہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے، کیونکہ آپ چوزن پیپل ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، سب سے آپ بلند اور بالاتر ہیں. تو اس وجہ سے یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے ایک اور چیز کی ہوئی ہے کہ انہوں نے ابراہیم اکارڈز کے ذریعے خود خلیجی ریاستوں میں درار ڈال دی ہے. مثلا جو ہے کہ وہ یو اے کے بہت قریب چلے گئے. یو اے جو ہے وہ اوپیک سے جو آئل کے لیے کاٹل ہے، آئل کی سپلائی کے لیے، سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے، اس سے دستبردار ہوا، جس سے سعودی عرب کو نقصان پہنچا کیونکہ وہ سعودی عرب اس کا قائد ہے. پھر جو ہے اس جنگ کے دوران اسرائیل کے نہ صرف جو ہے آئرن ڈوم جو ان کا
فضائی دفاعی نظام ہے وہ انہوں نے منتقل کیا یو اے ای میں، بلکہ یہ بھی کیا کہ وہاں آئی ڈی ایف کے سولجرز اسے آپریٹ کر رہے تھے۔ تو ہمیں یہ چاہیے امت مسلمہ کو اور خلیجی ریاستوں کو، ایران کو، سب ممالک کو مل کر کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اس طریقے سے جو بیرونی طاقتیں اختلاف بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ یو اے ای جس طریقے سے اسرائیل کے قریب گیا، قربت میں گیا، اس کو آپ سفارتی لحاظ سے کیا دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کے لیے وہ بہتر تھا؟ یو اے ای کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارا دوست رہا ہے، وہاں جو ہے لاکھوں لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں، ہماری افرادی قوت وہاں موجود ہے، لاکھوں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی تمام ٹیئرز میں جو عام کام کرنے والے بھی ہیں، اور وہاں بہت بڑے پروفیشنلز بھی وہاں موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، فائنینسیئرز موجود ہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے یو اے ای ہم چاہیں گے، اور بلکہ یہ رجحانات نظر آ رہے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے وقت اور جب یہ ایم او یو کے اوپر مذاکرات اختتام پذیر ہو رہے تھے تو یو اے ای اور ایران میں رابطے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ ان میں صلح صفائی کا امکان ہے۔ یو اے ای نے اپنا دفاع کیا کیونکہ ان کا ملک حملوں کی زد میں تھا، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی آشکار ہوا ہے کہ یہ جو سارے ممالک ہیں یہ اگر جو ہے یہ ملیں گے نہیں، اور اس پورے کے پورے جو اسٹریٹجک ایکو سسٹم ہے اس میں اگر وہ شامل نہیں کریں گے ایران کو، تو وہ ہمیشہ انسیکیور رہے گے، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے اس کو ایران کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے سامنے طور پر ان کو پیش کیا۔ اگر ایران کہہ دیتا ہے کہ میں جوہری ہتھیار نہیں بناتا ہوں تو ان کے خدشات کم ہو جائیں گے۔ اچھا سردار صاحب، آپ امریکہ میں سفیر رہے، ایک تاثر ہے کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے اس کی پالیسی میکنگ میں بہت زیادہ کافی حد تک مداخلت ہے، بلکہ امریکی انسدادی دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے جوئی کینٹ، انہوں نے ریزائن بھی اسی وجہ سے کیا تھا، اور انہوں نے پراپر ٹویٹ بھی کیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اسرائیلی لابی کا کس حد تک کردار ہے، کس حد تک مداخلت ہے، یا کافی حد تک جو انتظامیہ امریکی انتظامیہ ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے؟ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ درست ہیں، اور جو امریکہ کا اسرائیل کے اوپر غیر معمولی انحصار ہے، یا اسرائیل کی جس طریقے سے وہ مدد کرتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز، اور یہ جو غزہ میں قتل عام ہوتا ہے اس دوران بھی انہوں نے $20 بلین سے زیادہ ان کی مدد کی، اور ہر سال ان کو مدد جاتی ہے، معاشی مدد بھی جاتی ہے اور عسکری مدد بھی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا، میں پہلے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن وہاں بغاوت بھی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ٹکر کارلسن ہیں، آپ نے جن کا کاؤنٹر ٹیررزم زار تھے ان کا ذکر کیا، اور یہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے یہ سب کیا ہے، اور کم از کم شہریوں میں یہ آگہی بڑھ رہی ہے کہ اسرائیل ہمیں بار بار جنگوں کے لیے کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ عراق کی جنگ ہو یا لیبیا کے بارے میں اکساتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے دوسری جنگیں جو بھی مشرق وسطیٰ میں ہوتی ہیں، شام میں۔ تو اب وہاں کے عام شہری پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایسی جنگیں لڑیں، فار ایور وارز ان کو وہ کہتے ہیں، جس سے امریکہ کے جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف دنیا میں بھی ایک طریقے سے نیک نامی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے اس جنگ کے بعد مغربی یورپ کے امریکہ کے حلیف پیچھے ہٹ گئے، کس طریقے سے جاپان اور ساؤتھ کوریا نے ان کی مدد نہیں کی، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے خود خلیجی ریاستوں میں دوبارہ سے یہ ایک احساس بیدار ہوا کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔